بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پیچش ظہیر ڈیسنٹری دوست نے لکھا ہے کہ کئی سالوں سے جو ڈیسنٹری کی بیماری کے اندر مبتلا ہوں، یہ پیچے لگتے کیوں ہیں؟ گرم ماحول کے اندر رہنا، گرم آب و ہوا اور گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، اس کی وجہ سے آنتوں کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے، جسم میں حرارت گرمی محسوس ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے بخار ہے، معدہ کمزور ہو جاتا ہے، آدمی کمزور ہو جاتا ہے، ہاتھوں پاؤں میں جلن ہوتی ہے، اور یہ سدی اور غیر سدی، ظہیر صادق اور ظہیر کاذب، عوام کے لیے یہ الفاظ بڑے مشکل ہیں، تو میں آپ کے سامنے بڑا سہل آسان سا اس کا علاج عرض کر رہا ہوں۔ اس میں مرور کے ساتھ ہے، پتلے پتلے دست آتے رہتے ہیں، اور مکہ جو ہے بہانے والی جگہ، اس میں ہمیشہ ہی بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور رفع حاجت کے بعد بھی کافی دیر تک سوزش ہو جاتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ ایک دفعہ قضائے حاجت کے بعد مجھے سکون مل جائے گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے پھر قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور اس میں غلاظت جو وہ کم مقدار میں خارج ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس میں خون بھی آ جاتا ہے، چربی جس کو اون کہا جاتا ہے وہ بھی خارج ہوتی ہے، اور مرغی کی بیٹ کی طرح تھوڑا سا مواد خارج ہو گیا بس۔ اور اگر یہ بیماری زیادہ بڑھ جائے تو اس میں کانچ بھی نکل آتی ہے، مغز باہر آ جاتا ہے، اور یہ باسی روٹی کھانے کی وجہ سے بھی، جن لوگوں کو تازہ روٹی کھانے کی عادت ہے، روٹین ہے، وہ اگر باسی روٹی کا استعمال کریں گے تو بعض اوقات باسی روٹی کھانے کی وجہ سے یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، اور بعض حضرات کو کچا دودھ پینے کی وجہ سے، جو لوگ اکثر اور بیشتر دودھ کو ابال کر ٹھنڈا کر کے پیتے ہیں، وہ اگر کچا دودھ پئیں گے تو اس سے بھی یہ تکلیف بڑھ جائے گی۔ اسی طرح انڈوں کا زیادہ استعمال، گوشت کا زیادہ استعمال، چائے کا زیادہ استعمال، کھجور اور گرم چیزوں کا زیادہ استعمال، اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ پیچیں لگ جاتی ہے، اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صفراوی، دوسرا بلغمی۔ صفرا پیدا ہونے کی وجہ سے، بلغم پیدا ہونے کی وجہ سے، وہ صفرا اور بلغم آنتوں پہ جب گرتا ہے تو اس کی وجہ سے خراش پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں دو اقسام جیسے میں نے عرض کی ہیں، ظہیر صادق، ظہیر کاذب۔ یہ ذرا لمبا مضمون ہو جائے گا اور سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، تو اس میں آپ یہ کریں
کہ سمجھ میں نہ آئے کہ پیچز کس قسم کی ہے، لیکن آپ نے سونف لینی ہے، اور اسی طرح انار دانہ خشکی بنساری سے مل جاتا ہے۔ علیلہ سیاہ، یہ ہرڑ سیاہ جو ہے وہ آپ نے، ریڑھ سیاہ کو آپ نے کسی تیل میں یا کسی گھی میں ذرا سا بھون لینا تاکہ اس کی خشکی ختم ہو جائے۔ اور روغن زرد، ان چیزوں کا ہم وزن لے لیں، اور ہم وزن لینے کے بعد گھی کے اندر جب تھوڑا سا انہیں ملا لیں تاکہ یہ چرب ہو جائیں، ان کے اندر تری آ جائے۔ تو یہ 6 ماشا آپ صبح دوپہر شام اگر بی دانہ مل جائے، بی دانہ کو پانی کے اندر ڈال کے اچھی طرح ہلا لیں، اور اس کا جو لعاب ہوگا اس کے ساتھ لیں، انشاءاللہ لذیذ ہے۔ کسی طرح کا بھی تکلیف ہے، پیچس کسی قسم کا بھی ہے، یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور عوام میں ایک ٹوٹکا بڑا مشہور ہے، بلکہ ٹوٹکا نہ کہیں صحیح علاج کہیں، وہ یہ ہے کہ السی 1 تولہ، آپ تو باریک زیادہ کرو گے، لیکن کھانے کے لیے آپ نے 1 تولہ باریک کر کے پانی کے ساتھ استعمال کر لینی ہے۔ اس سے جسم کے اندر ہیں، آنتوں کے اندر ہیں، پیٹ کے اندر جو سدے ہیں وہ نرم ہو کے خود بخود جب وہ خارج ہو جائیں گے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور پیچس کو آرام آ جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور فارمولہ بھی ہے، وہ بنانا بھی آسان ہے اور اس کا رزلٹ بہت زبردست ہے۔ وہ یہ ہے کہ خشخاش، اللہ کا شکر ہے کہ یہ نعمت پاکستان میں ہر 50 سٹور سے مل جاتی ہے۔ یہ خشخاش آپ نے 5 تولہ لینا ہے، اور سونڈ آپ نے 5 تولہ، سونف آپ نے 5 تولہ، اور ہرڑ 5 تولہ، ہرڑ جو مرضی ہو، کالی ہو، پیلی ہو، کابلی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، جو مرضی ہو، آپ نے خشخاش لینا 5 تولہ، سونٹھ 5 تولہ، سونف 5 تولہ، اور علیلہ 5 تولہ۔ ان ساری چیزوں کو لے کے گائے کے گھی کے اندر تھوڑا سا چرب کر لیں، یعنی ان کی خشکی دور کر لیں، برتن میں ڈال کے انہیں اچھی طرح ہلائیں، گھی ان چیزوں کے ساتھ لگ جائے گا تو آپ نے 3 گرام ارک سونف کے ساتھ لینا ہے۔ ارک سونف نہیں ہے تو سونف کو ابال کے اس کے پانی کے ساتھ لے لیں، یہ بھی نہیں ہے تو تازہ پانی کے ساتھ لے لیں۔ انشاءاللہ العزیز میرے رب کو منظور ہو تو سدی ہو، غیر سدی ہو، بلغمی ہو، خونی ہو، جو مرضی ہو، اس سے آدمی کو فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں کوئی چیز نہیں ملتی، یہ تینوں چیزیں ملیں تو بہت اچھا، نہیں تو تینوں میں سے کوئی ایک بھی مل جائے، وہ ہے دھنیے کے تازہ پتہ، امرود کے تازہ نرم والے پتے، اور گلاب کے پتے۔ ان میں سے لا کے گھر کے اندر رکھ لو، کوشش یہی کرو کہ ان پتوں میں سے کوئی ایک لے کے ہمیشہ ہی چباتے رہو۔ جو بیماری سال سے دور نہیں ہوئی ہے، وہ بیماری جب 1-2 دنوں کے اندر ہی کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سمجھ آ جائے، استعمال کریں، کروائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔